کہ وہ اس انتظار میں ہوتی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تپتی ہوئی دھوپ میں آرام فرمائیں گے اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکے گا، اس کو میں جمع کر کے عطر میں ملا لوں۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کرتی ہو آپ؟ فرمایا کہ حضرت اس لیے کرتی ہوں کہ میرے پاس عطر رکھی ہوئی ہے، اس عطر میں جب آپ کا پسینے کا ایک قطرہ چلا جاتا ہے اس عطر کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کے پاس شریعت کا حقیقی علم محفوظ ہوگا، حقیقی گفتگو شریعت کی محفوظ ہوگی، پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں صحابہ نے کتنی کوشش کی۔ قرآن کریم نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک ایک جملہ، ایک ایک گفتگو، ایک ایک کلام، ایک ایک بات آپ نے پہلے محفوظ کر لی۔ وہی شریعت کو محفوظ کرنا بھی امت مسلمہ کا پہلا حق ہے کہ وہ ایک ایک چیز محفوظ کرے۔ صحابہ نے ایک ایک چیز اللہ کے رسول کی محفوظ کی، ایک ایک چیز، اس میں وہ چیزیں جس کا حکم دیا گیا اس کو محفوظ کر لو۔ کچھ چیزیں ایسی تھی جس پر کوئی زیادہ تاکید نہیں ہوئی، کچھ باتیں اور کچھ ایسی چیزیں تھی جس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا محفوظ کر لو، حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا محفوظ کر لو۔ صحابہ نے اپنی دلچسپی سے شریعت کی اہمیت کو سمجھ کر ان چیزوں کو بھی محفوظ کر لیا کہ جن کا کوئی حکم بھی، چونکہ آپ ان حضرات کے ذہن میں یہ چیز محفوظ تھی کہ اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا، آپ آخری نبی ہیں، اب ایک ایک چیز آپ کی محفوظ رہنی چاہیے، تب جا کر ہم امت کے دوسرے افراد کو بتا سکتے ہیں یہ بھی حضور کا عمل ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کا قول ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ چیز بھی نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ مثلا روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام، ایک صحابی فرماتے ہیں 17 بال سفید تھے، ایک فرماتے ہیں 18 بال سفید تھے آپ کی داڑھی مبارک تھی، ایک 16 کی بات فرماتے ہیں، الگ الگ روایات ہیں۔ اب اگر ہم جیسے لوگ جو کم علم ہیں وہ اگر ڈائریکٹ اس پر گفتگو کرنے بیٹھیں گے تو یہ کہیں گے یار یہ کیا الگ الگ کا تھا، کوئی کہہ رہا ہے 16، کوئی کہہ رہا ہے 17، کوئی کہہ رہا ہے 18، ہم آپس میں منتشر ہو جائیں گے، چونکہ ہمارا علم کم، ہمارا دماغ کم، ہماری سوچنے کی صلاحیتیں کم، ہم مضبوط فکر کے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن محدثین نے اس کو حل کر کے بتا دیا کہ صحابہ کتنی مضبوطی کے مضبوط افراد تھے اس معاملے میں، اور کتنا عشق تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شریعت سے کتنا عشق تھا۔ جو صحابی حضور کے قریب جاتا تھا وہ آپ کو دیکھے بغیر کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال بھی گنتے تھے۔ ایک نے گنا 16 آ گئے، اس نے 16 کی روایت کر دی، دوسرا گیا تو اس نے گنے 17 ہو گئے تھے، اس نے کتنی روایت کر دی، تیسرا گیا تو 18 کو اس نے گنا، کتنی روایت کر دی، تو 18 تینوں روایتیں بہرحال کتابوں میں کیا ہیں۔ سوال ہے کہ کیا حضور نے اس کا حکم دیا تھا؟ نہیں، اس کا کوئی حکم نہیں تھا، تو خود ہی محفوظ کر لیا۔ صحابہ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے، یہ شریعت کا معاملہ ہے، اور حضور کی ذات مکمل شریعت ہے، آپ کا پورا وجود شریعت ہے، آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے ہم محفوظ کریں گے تاکہ ذرہ برابر بھی شک و شبہ اس معاملے میں بالکل نہ رہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس انتظار میں ہوتی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تپتی ہوئی دھوپ میں آرام فرمائیں گے اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکے گا، اس کو میں جمع کر کے عطر میں ملا لوں۔ تو ایک دن حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کرتی ہو آپ؟ فرمایا کہ حضرت اس لیے کرتی ہوں کہ میرے پاس عطر رکھی ہوئی ہے، اس عطر میں جب آپ کا پسینے کا ایک قطرہ چلا جاتا ہے اس عطر کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اتنی محنت سے ایسا کرتی ہوں۔ کتابوں کے اندر اس کو حضرت ام سلیم کو کس نے بتا دیا کہ یہ کرنا چاہیے؟ نہ حکم تھا، نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان کے دماغ میں، ان کے دل میں یہ بات خود ہی پیدا ہو گئی، حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دوسری ذات، آپ کے پسینے سے بھی بڑھ کر بھی دوسرا کسی کا پسینہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے میں موقع محل سے اس کو جمع کرتی رہوں۔ غرض ایک ایک چیز، اسی لیے آپ دیکھیں گے آپ کے شمائل میں، خصائل میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی، آپ کا چلنے کا انداز کیسا تھا، آپ کے تشریف رکھنے کا انداز کیسا تھا، آپ کے تناول کرنے کا انداز کیسا تھا، آپ کے نوش فرمانے کے کسی چیز کو انداز کیسا تھا، آپ آرام کیسے کرتے تھے، آپ صبح اٹھتے تو کیسے اٹھتے تھے،
آپ جب زمین پہ چلتے تھے ایسا لگتا تھا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں. آپ کا چلنے کا خوبصورت انداز، آپ کے تبسم کا خوبصورت انداز، ایک ایک چیز، آپ کے رخسار، آپ کے دانت، آپ کے بال، آپ کی انگلیاں، آپ کے ایک ایک چیز کتابوں میں بیان ہے. بار بار آپ نے سنا. گویا کہ انہوں نے جب محفوظ کر لیا تو محفوظ ہے کتابوں میں. اگر محفوظ نہیں کیا ہوتا، خدا نخواستہ غفلت کا معاملہ ہوا ہوتا، تو ہمارے پاس پوری شریعت محفوظ نہیں ہوتی. ایک ایک چیز موجود ہے ہمارے